اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه رواه البخاري ومسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حفظ اور اس کی تلاوت کو آسان کرنے کی غرض سے جو سہولتیں اور آسانیاں امت کے لیے رکھی ہیں، ان میں ایک سہولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا کی گئی کہ قرآن کریم کا نزول 7 حرفوں پر فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف. بلا شبہ یہ قرآن 7 حروف پر اتارا گیا ہے، تو تمہارے لیے جس میں آسانی ہو اسے پڑھا کرو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأنی جبریل علی حرف. جبرائیل نے مجھے صرف ایک حرف پر یعنی ایک قرات پر قرآن پڑھایا. فلم ازل استزید فیزیدنی، میں برابر ان سے مزید قراتوں کا مطالبہ کرتا رہا اور وہ قراتوں میں اضافہ کرتے رہے، حتی انتہا الی 7 احرف، یہاں تک کہ 7 قراتوں تک وہ پہنچ گئے. 7 قراتوں یا 7 حروف پر قرآن کریم کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے اقوال بہت سارے ہیں اور یہ ایک علمی نوعیت کی بحث اور مسئلہ ہے، لیکن عام لوگ اس حوالے سے الجھن میں نہیں رہے اور ان کے الجھن کو دور کرنے کا کچھ سامان ہو جائے، اس لیے 7 قراتوں پر قرآن کے نزول کے سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال میں سے جو راجح اور زیادہ متعین قول ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ 7 قراتوں پر نزول قرآن کا مطلب صرف اور صرف امت کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے. 7 قراتوں میں نزول قرآن سے قرآن کے معانی اور اس کے پیغام پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرق کیوں نہیں پڑتا ہے؟ تو اختلاف کی جو نوعیتیں ہیں، 7 نوعیتیں، ان کو سمجھنے کے بعد یہ بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ معانی پر کیوں فرق نہیں پڑ رہا ہے. وہ 7
قسم کی قراتیں یا 7 نوعیتیں کیا ہے؟ علماء ان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو پہلی چیز ہے اور پہلا اختلاف ہے وہ اسماء کا اختلاف ہے۔ اسماء کے اختلاف میں اسم یعنی نون کا واحد، تثنیہ یعنی 2 اور جمع ہونا، اسی طرح مذکر اور مؤنث ہونا ہے۔ ایک قرات میں ایک لفظ اگر واحد آیا ہے تو دوسری قرات میں یہی لفظ جمع کے ساتھ آیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ ہود کی آیت ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، سورۃ الاعراف سورۃ الانعام کی آیت ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کلمہ کے لفظ کے ساتھ یعنی واحد کے ساتھ، لیکن دوسری قرات میں وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ یعنی جمع کے ساتھ۔ تو واحد رہے یا جمع رہے، معنوی طور پر کوئی تبدیلی اور کوئی فرق یہاں رونما نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا جو فرق ہے، دوسری جو قرات کا اختلاف ہے وہ ہے افعال کا اختلاف۔ افعال کے اختلاف سے مراد کیا ہے؟ تو افعال ہیں فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ایک قرات میں ایک لفظ فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے، دوسری قرات میں وہی لفظ مضارع کے ساتھ یا امر کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ابواب ہوتے ہیں عربی زبان میں، تو ایک لفظ مختلف ابواب سے آتا ہے تو ابواب کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ سبا کی آیت ہے کہ قوم سبا کے لوگوں نے دعا کی ربنا باعد بین اسفارنا، باعد تو یہ باب مفعلہ سے ہے، باعد امر کا صیغہ۔ اسی لفظ کو باب تفعیل سے بھی پڑھا جاتا ہے اور باب تفعیل سے بھی یہ لفظ آیا ربنا باعد بینا، ربنا باعد بینا۔ تو یہ دوسری نوعیت کا اختلاف ہے۔ تیسری نوعیت کا اختلاف اس سلسلے میں اعراب کے وجوہ کا اختلاف ہے، وجوہ اعراب کا اختلاف ہے۔ ایک لفظ ہے جو زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اسی لفظ میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اسے پیش کے ساتھ بھی پڑھا جائے۔ ایک لفظ ہے پیش کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے اور اسی میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو یہ جو گنجائش ہے، یہ گنجائش آسانی کے لیے ہے یا آگے پیچھے جو چیز ہے اس کے اعتبار سے ہے، معنی میں کوئی تبدیلی پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت کا ٹکڑا ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، تو یضارہ زبر کے ساتھ اور وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ پیش کے ساتھ، دونوں طرح سے پڑھا گیا اور دونوں طرح سے پڑھتے۔ اسی طرح سورۃ البروج کی آیت ہے ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، مجید دال کے ضمے کے ساتھ، دال کو پیش کے ساتھ اور ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، تو اگر ذو کی صفت مانیں گے مجید کو تو پیش کے ساتھ پڑھیں گے، اگر عرش کی صفت مانیں گے تو عرش پر زیر ہے تو مجید پر بھی زیر آئے گا۔ تو یہ تیسری نوعیت کا اختلاف ہے۔ چوتھی نوعیت کا اختلاف ہے الفاظ میں کمی بیشی کا اختلاف۔ الفاظ میں کمی بیشی ہوتی ہے، ایک قرات میں الفاظ ذرا بڑھ کے ہوتے ہیں اور دوسری قرات میں الفاظ کم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ اللیل کی آیت وما خلق الذکر والانثى، قسم ہے اس ذات کی یا اس کی جو اس نے پیدا کیا ہے، تو جو چیزیں پیدا کی گئی ہے ان کی قسم، مذکر اور مؤنث کی۔ اسی کو دوسری قرات میں والذکر والانثى یعنی وما خلق کے بغیر پڑھا گیا ہے، معنی میں بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح تجری من تحتها الانہار، تو تجری من تحتها من کے ساتھ ہے اور تجری تحتها الانہار، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں اور معنی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک صورت ہے قرات کی، اور 7 قراتوں میں سے مختلف نوعیت کی جو قرات ہے اور نوعیت کا جو اختلاف ہے اس میں سے ایک نوعیت یہ بھی ہے۔ ایک نوعیت اس سلسلے میں ہے تقدیم اور تاخیر کا اختلاف، یعنی ایک لفظ پہلے بھی پڑھا جا رہا ہے اور اسی لفظ کو بعد میں ہی پڑھا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں
علماء نے سورۃ قاف کی آیت کی مثال پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی. اسی آیت کو دوسرے لفظوں میں پڑھا گیا ہے وجاءت سکرۃ الحق بالموت، تو حق کو پہلے کر دیا. معنی میں بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. 7 قراتوں میں سے ایک قرات اور 7 نوعیتوں میں سے ایک نوعیت بدلیت کا اختلاف ہے. بدلیت کا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ ہے، اس کی جگہ پر دوسرا لفظ اسی کا ہم معنی استعمال ہوتا ہے اور الفاظ بھی قریب قریب کے ہیں، تو ایک قرات والے نے اس کو ایک لفظ کے ساتھ پڑھا ہے اور دوسری قرات والے نے دوسرے لفظ کے ساتھ پڑھا ہے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے ننشزھا، اٹھانے کے معنی میں یہی لفظ یا یہ معنی دوسرے لفظوں کے ساتھ بھی آتا ہے ننشرھا، تو ننشزھا اور ننشرھا الفاظ قریب قریب کے ہیں اور معنی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، تو اس قرات کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور اس قرات کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. اور اس سلسلے میں 7ویں جو بات ہے اور 7ویں نوعیت کا جو اختلاف ہے وہ ہے لہجے کا اختلاف. لہجے کے اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ ہے جس کو کوئی قبیلہ پر پڑھتا ہے یعنی موٹا پڑھتا ہے، کوئی قبیلہ اس کو باریک پڑھتا ہے، کہیں ادغام کیا جاتا ہے کوئی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا ہے. امالے کا معاملہ ہے، قصر کا معاملہ ہے، مد کے بغیر پڑھنے کا معاملہ ہے، مد کے ساتھ پڑھنے کا معاملہ ہے. اس قسم کا اختلاف ہے. مثال کے طور پر موسیٰ کا لفظ ہے تو موسیٰ بھی پڑھتے اور موسیٰ بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح سورہ ہود میں مجریہا اور مجریہا دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. محترم سامعین، 7 قراتوں کے حوالے سے علماء کے 40 کے قریب جو اقوال ہیں ان میں سے یہ محقق ترین قول ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور اس کو سمجھنے اور سننے کے بعد یہ بات آپ کے لیے بالکل آسان ہو گئی ہوگی کہ 7 قراتوں میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے بلکہ امت کے لیے آسانی ہے. اور معنوی طور پر قرآن کریم میں ان 7 قراتوں سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بس امت کے لیے آسانی رکھی، اور یہ آسانی اس لیے رکھی کہ عرب کے مختلف قبائل تھے، مختلف قبیلوں کے لہجے مختلف ہوتے تھے اور ایک معنی کے لیے مختلف قبیلے مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے قریب قریب کے، تو ان کی آسانی کے لیے اور آسانی سے ان کے قرآن پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف رکھا ہے اور یہ آسانی رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا امت پر احسان ہے. مختلف احسانات میں سے ایک بڑا احسان کہ اس نے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے 7 قراتیں دی ہے تاکہ امت آسانی سے پڑھ سکے اپنے اپنے لہجے کے اعتبار سے اور اپنے اپنے الفاظ کے اعتبار سے. قرآن میں بنیادی طور پر معنوی اعتبار سے اس سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہونے والی ہے، اس لیے ہم کو اس سلسلے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس پر شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے جڑنے اور دوسروں کو جوڑنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.